دیکھو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بادشاہ کی خوبصورت جو عزیز مصر تھا اس کی انتہائی خوبصورت بیوی نے کمرے میں بند کیا اور اپنی طرف زنا کی دعوت دی. آج کا کوئی لبرل ہوتا نا کہتے ہیں ایکچولی ایک آدمی مسافر ہے, ایکچولی رشتہ ملنے کا بھی چانس نہیں ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرتا ہوں, ایکچولی میں کیا کروں, میری شادی نہیں ہو رہی. مفتی صاحب یہ ٹوپی ڈرامے جو آج کل ڈاکٹروں نے بھی باز لگا دی اس کام پہ لوگوں کو. میں نے کہا میرے بھائی قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے الا علی ازواجہم, مرد اپنی خواہش بیوی کے علاوہ کسی اور راستے سے پوری نہیں کر سکتا. اچھا مسئلہ حیا کے خلاف ہے لیکن بتانا ضروری ہے, زوجہ سے کے ہاتھ کے ذریعے انسان ڈسچارج ہو سکتا ہے. حیا کے خلاف مسئلہ ہے لیکن یہ بہت پوچھتے ہیں لوگ, کچھ مسائل بولتے ہوئے مجھے خود ایک دماغ پہ بوجھ ہوتا ہے. تو زوجہ کے ساتھ تو یہ جائز ہے, اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کی شریعت میں آپ کو اجازت نہیں ہے. تو اب خوب سمجھ لو, اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ سوائے شادی کے اس کے پاس اپنی بیوی کے علاوہ اپنی خواہش پوری کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اب اللہ آپ کی اس مجبوری کو مجبوری نہیں مانتے کہ ایکچولی میں سفر میں ہوں, میں اسٹڈی کے دوران تو میں ہینڈ پریکٹس سے اپنی خواہش پوری نہیں کروں گا تو میں ڈپریشن میں جاؤں گا. تو بھائی تو شادی کرنا بیٹھ کے. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ مجھے رشتہ نہیں مل رہا تو اپنا معیار گراؤ. آپ بولو کہ میرے اسٹینڈرڈ کا نہیں مل رہا تو اسٹینڈرڈ کیا کرو, بولو نا کم کرو. آپ اللہ میاں کا یہ حکم ہے, اپنا اسٹینڈرڈ کیا کرو, آپ کم کرو. یہ بھی قرآن میں ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اللہ کہتے ہیں کوئی آزاد عورت شادی کے لیے خاندانی عورت نہیں مل رہی, کسی کی باندی سے شادی کر لو. عرب میں باندی کا لیول بہت کم ہوتا تھا اور اللہ نے فرمایا ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ, جس کو زنا یا برائی کا خطرہ ہے نا وہ یہ کام کرے. تو کیا مطلب اللہ کیا حکم دے رہے ہیں, اپنا اسٹینڈرڈ کیا کرو, بولو نا گرا دو. اور یہ اللہ نے مرد میں خواہش نفس مسلط اس لیے کی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کرے. یہ اس لیے نہیں کی ہے کہ ہاتھ سے فارغ ہو کر اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لے اور شادی 10 سال کے لیے مؤخر کر لے. یہ تو مسلط کی گئی ہے کیونکہ شادی کو اسلام نے آپ پہ نہیں چھوڑا, فطرت نے آپ پہ نہیں چھوڑا. ہم اور آپ پہ چھوڑا ہوتا تو ہم 50 سال کے ہو کے بھی نہیں کر رہے ہوتے. جو کام انسانیت کی بقا کے لیے ضروری تھا نا اللہ نے وہ ہمارے مشورے پہ نہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے تو اس لیے یہ چیز اللہ نے مسلط کر دی ہے کہ لوگوں سے اللہ مشورہ نہیں لیں گے کہ ایکچولی آپ کو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ مسلط اتنی کر دیتے, آدمی کہتا ہے بھائی میرا دماغ پھٹ رہا ہے, میں برائی کی طرف جا رہا ہوں, میرے پاس کرنے کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں, تو مسلط ہو جائے. کیوں, اس کا فائدہ کیا ہوگا, مجبور ہو کے آپ نکاح کرو گے, ایک دوسری عورت کو بھی آپ برائی سے بچا لو گے اور دونوں کے ملاپ سے اولاد ہوگی جو اللہ چاہتے ہیں کہ نسل بڑھے. یہ تو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں کہ نہیں بڑھے لیکن اللہ نہیں مانتا ان چیزوں کو. نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. تو یہ فطرت نے مسلط کی ہے. تو اگر ہم مجزنی کی اجازت دے دیں تو اس فطرت جو آپ سے چاہ رہی ہے آپ اس کے اگینسٹ چلنا, بولو نا شروع. مثال کے طور پر فطرت آپ کو بھوک لگاتی ہے روٹی کی, کیوں لگاتی ہے, چوری کر کے کھاؤ. اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کمائیں, کاروبار کریں یا ملازمت کریں. اس ملازمت کرنے سے کیا ہوگا, صرف آپ کو فائدہ نہیں ہوگا, آپ کے باس کو فائدہ ہوگا, اس کا بزنس چلے گا, اس کے بزنس چلنے سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے کیا ہے, لنک. آپ کو بھوک لگ رہی ہے, اسلام کہتا ہے آپ حلال طریقے سے کما کے کھاؤ. آپ کہہ رہے تھے میں نہیں کما رہا, جب بھوک لگے گی نا ٹائٹ تو آپ کمانے پر کیا ہوگے, مجبور. پھر آپ بزنس کرو گے, اس بزنس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور قوم کو بھی فائدہ. تو کچھ کام قدرت ہم پہ مسلط کر کے کرواتی ہے تاکہ لوگوں کو اس سے کیا ہو جائے, فائدہ, ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی فائدہ ہو جائے. لیکن آپ نے کیا کیا, ایکچولی میرے پاس چونکہ ایک ارننگ کا کمائی کا ٹائم نہیں ہے, میں ایکچولی بہت بزی ہوں, میں بہت بڑا سائنسدان بننا چاہتا ہوں. آج کل ٹوپی ڈرامے جو چل رہے ہوتے ہیں, تو میں اگر کماؤں گا تو پھر ایکچولی تو میں بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہوں یا میں چوری کر کے کھانا, میں کیا کروں بھائی, میں اسٹڈی ہے, کل میرا پیپر ہے یار, میں کماؤں کیا, تو میں چوری کروں گا. چوری کرنے سے کیا ہوگا, پیٹ بھر جائے گا. ڈاکٹر کہے گا کہ آپ کے وٹامن سارے پورے ہو گئے ہیں. جس مفتی نے کہا تھا چوری نہیں کرو وہ آپ کی صحت برباد کرنا چاہ رہا تھا. جیسے ڈاکٹر جو مجزنی نہیں کرتے نا ان کو یہ کہتے ہیں مفتی لوگوں کے چکر میں نہیں پڑو, یہ تمہیں ڈپریشن کا مریض بنا دیں گے. کوئی بات نہیں, اپنے آپ کو ہاتھ سے فارغ کر لیا کرو, اس سے ڈپریشن کیا ہو جائے گی, ختم. او بھائی اس سے اس کی ڈپریشن ختم ہوگی, قوم کی ڈپریشن بڑھے گی, عورتوں کی ڈپریشن بڑھے گی, مرد ان سے شادیاں ٹائم پہ نہیں کریں گے. جیسے بڑھ رہی ہے ڈپریشن, وہ بھی زنا کی طرف جائیں گی, وہ بھی ہاتھ سے, اور جو گند ہماری سوسائٹی میں پھیل رہا ہے اور نسل کی کمی کا ذریعہ بنے گی. بہت سارے سائیڈ افیکٹ ہوں گے اس کے. تو فطرت آپ پہ بھوک مسلط کرتی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی آپ روٹی کماؤ, امتحان کو مؤخر کر دو, کیونکہ روٹی کمانے کی فکر ضروری ہے, اس سے دوسروں کو بھی روٹی ملے گی.
اس کو بھی بزنس ملے گا. تو فطرت جو بیسک ضرورتیں ہیں نا وہ ہم سے نہیں پوچھتی, وہ ہم پہ مسلط کر دیتی ہے. تو صحیح آدمی ہوگا, صحیح ڈاکٹر ہوگا, وہ کیا کہے گا, یار بھوک لگ رہی ہے نا, پڑھائی کو ایک طرف رکھ, تو ایسا کر, کچھ کما یار, کچھ سائڈ بزنس کر لے. اس بزنس سے پھر قوم کو کیا ہونا شروع ہو جائے گا, فائدہ. اگر فری پھوکٹ میں ملنا شروع ہو جائے تو وہ سارا سیٹ اپ کیا ہو جاتا ہے. تبھی تو میں اس کے خلاف ہوں, یہ جو دسترخوان لمبے لمبے بچھائے ہوئے ہوتے ہیں, امیر غریب کا فرق کیے بغیر کھلا رہے ہوتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہے کہ لوگ اپاہج بن جاتے ہیں, پھر ملازمت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. مزدوری مہنگی ہو جاتی ہے, کیونکہ مزدوروں کو جب فری میں اتنا مل رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اب ہمیں ضرورت کیا. ہاں کہیں ایسے مزدور ہوں جن کی دہاڑیاں کم ہو, وہ ایک الگ بات ہے. تو اب سمجھے, اسلام اور دین فطرت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تو اللہ میاں نے جب حکم دے دیا ہمیں کہ تمہارے پاس نکاح کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, تو اٹ مینز اب کوئی راستہ نہیں. اگر کسی کو لت پڑ چکی ہے تو توبہ کرے, عادت چھوڑنے کی کوشش کرے وہ. تو یہاں بھی ہم دیکھو یوسف علیہ السلام چاروں طرف سے دروازے بند, ایک خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے رہی ہے. حضرت یوسف ینگ بھی ہیں, جوان بھی, مسافر بھی ہیں. مسافروں کو رشتے ملنا بولو مشکل, لیکن نہ, پھر چاروں طرف سے دروازہ بند. یہ بھی کہہ سکتے تھے جو کہ بھائی اب تو یعنی عورت بھی راضی ہے نا, تو کسی کا دل بھی نہیں دکھا رہے ہم. لیکن شرعی نصوص کیا ہیں کہ لا تقربوا الزنا, کسی بھی شکل میں زنا آپ کے لیے حلال نہیں. حضرت یوسف دوڑے بھاگے, جس حد تک اپنے آپ کو بچا سکتے تھے بچانے کی کوشش. اس کے بعد کیا ہوا, پھر یوسف علیہ السلام جب جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس کی جب بدنامی ہو گئی نا, راز فاش ہو گیا کہ یہ اس کی حرکت تھی ہے, تو شہر کی عورتیں کیا کہنے لگیں, وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی, کہ دیکھو عزیز مصر بہت بڑا عہدہ تھا, اس کی بیوی ہو کے عاشق کس پہ ہو رہی ہے, ایک غلام پہ عاشق ہو رہی ہے. انا لنراها فی ضلال مبین, ہم سمجھتے ہیں یہ کھلی ہوئی غلطی میں, کیونکہ بھائی اس کا تو رائل فیملی سے ہے نا, تو اس کسی بادشاہ پہ ہوتی, چلو اپنے ملک کا اچھا نہیں لگ رہا اپنا میاں, تو پڑوسیوں کے کسی بادشاہ پہ ہو جاتی, شہزادے پہ ہو جاتی, اپنے گھر کے غلام پہ. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے مصر کی عورتوں کی دعوت کی اور ان کے ہاتھ میں چاقو پکڑا دیا, اور یوسف علیہ السلام کو حکم دیا یہاں سے نکل کے جاؤ. حدیث میں آتا ہے اللہ نے اکیلا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا. اس پوری کائنات میں جتنا حسن بانٹا ہے نا اللہ میاں نے, تم لوگ کے حسن ہے ہی نہیں تو سمجھ میں کہاں سے آئیں گی یہ باتیں. کیا یار حقیقت, حسن ویسی کراچی میں کیا چل رہا ہے, جو یہاں کے ماحول ہے, حسن وسن گیا تیل لینے. تو حدیث میں آتا ہے, بخاری کی حدیث ہے, اکیلا آدھا حسن اللہ نے کس کو دیا, اس کائنات میں جتنا حسن بانٹا ہے نا, ہمارے حصے میں کروڑواں آیا ہوگا, 1 کھرب کا ایک چھوٹا سا میرے حصے میں آ گیا ہوگا, ایک آدھا آپ کے حصے میں آ گیا ہوگا. تو سوچو کہ جو آدھا اکیلا ایک کو دیا ہوگا تو کیا ہوگا, وہ یہ بھی معجزہ تھا نا ان کا. اللہ جو پیغمبروں کو معجزے دیتے ہیں تو کچھ بھی معجزہ ہو سکتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا, ان کا حسن و جمال. تو اتنے حسین کہ جب عورتوں نے آپ کو دیکھا تو بھلوں کے بجائے قرآن کہتا ہے کیا کاٹ ڈالا, اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے, زخمی کر دیا اپنے ہاتھ کو. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا, کہنے لگی اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے, ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ, یہ کوئی آسمان سے فرشتہ ہے جو زمین پر نازل ہوا ہے. تو پھر وہ بادشاہ جو عزیز مصر کی بیوی نے کیا کہا, فَذَلِكَ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ, یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. اب چونکہ راز فاش ہو گیا نا, بدنامی تو جو ہونی تھی ہو گئی, وہ بدنامی بھی اب ختم ہو گئی. اب اس نے ان عورتوں کے ساتھ مل کے یوسف علیہ السلام پہ دباؤ ڈالا ہے کہ اب آپ کو میری معاذ اللہ اس بری خواہش کو پورا کرنا پڑے گا. یوسف علیہ السلام جوان تھے, خوبصورت تھے, اور پیغمبروں میں جو قوت اور طاقت ہے وہ عام لوگوں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. تبھی قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو دعوت دی ہے تو خواہش جیسے زلیخا کے دل میں تھی یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی پیدا ہوئی ہے. تقوی اسے نہیں کہتے کہ آپ کے دل میں خواہش ہی نہیں ہے, تقوی اسے کہتے ہیں خواہشات بھرپور ہوں لیکن اللہ کے خوف سے آدمی اس خواہش کو پورا نہ کرے. یہ جو آج کل نوجوان آتے ہیں اور کہتے ہیں مفتی صاحب ہمارا دل چاہتا ہے لڑکیوں کو دیکھنے کا اور بد نظری سے بچنے کا دل ہی نہیں چاہتا, تو میں کہتا ہوں بھائی جوان ہو تو دل تو چاہے گا, ایسا تقوی کہ دل ہی نہ چاہے تو یہ بہت ہی ڈینجرس ہے, کیونکہ پھر شادی کا شوق بھی کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. دل تو چاہے گا, تو یہ تو نعمت ہے اللہ کی, جتنی صحت اچھی ہوگی اتنا دل, شرما رہے ہیں دیکھو گھننے بنے ہوئے ہیں, جتنی صحت اچھی ہوگی نا, جتنا جوان ہوگا اتنا عورت کی طرف طبیعت اس کی زیادہ مائل ہوگی. لیکن کیا ہے
جتنی قوت ہے تقوی اس سے زیادہ ہونا چاہیے, اللہ کا خوف اس سے کہ بھائی جو حلال اور حرام میں کیا کرے انسان, فرق کرے. تو پیغمبروں میں بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے, لیکن وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نگاہ اٹھا کے کسی کو نہیں دیکھتے. تو قرآن کہہ رہے خواہش ان میں بھی تھی, لیکن اللہ کے خوف سے انہوں نے اس برائی سے رکے وہ. اب آپ مجھے بتاؤ, چاروں طرف سے جب دعوت دی جا رہی ہے اور پھر دھمکی, زلیخا نے کہا کہ اگر ان نے میری اب خواہش کو پورا نہ کیا لیسجننہ, تو اس کو جیل بھجوا دوں گی میں ان کو. اب آپ بتاؤ, اب کوئی اور ہوتا کہتا یار اب تو میں کیا ہوں, بولو, تو مجبور ہوں یار, میں مسافر بھی ہوں, میرے نکاح کا بھی پتہ نہیں یہاں کوئی انتظام ہوگا نہیں ہوگا, پھر یہ مجھے الٹا میری بدنامی بھی ہو رہی ہے, کیونکہ الزام الٹا کس پہ ڈالا جا رہا ہے, معاذ اللہ نقل کفر, یوسف علیہ السلام اس کی طرف چلے جاتے تو بدنامی بھی نہ ہوتی. الزام یہاں کس پہ لگ رہا ہے کہ یوسف یہ کر رہے ہیں, بدنامی کا بھی خوف ہے, جیل کی زندگی بھی جس میں پتہ نہیں کب تک پڑے رہیں. اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام نے اس زنا کو حلال نہیں سمجھا. مجھے آپ ایک بات بتاؤ, آج جو نوجوان زنا کر رہا ہے کیا وہ اتنا مجبور ہے جتنا یوسف علیہ السلام مجبور ہوئے تھے؟ کیا وہ مجبور ہے اتنا؟ آج کمارے کہتے ہیں ہمارے ابا میری شادی نہیں کر رہے, ابا شریعت آپ پر شرعی طور پہ جبر, بولو, یعنی آپ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے میرے ابا نے روکا تھا. اللہ کہے گا تیرے ابا نے کیا بندوق رکھی ہوئی تھی یہاں پہ, زنا تو نے ابا سے پوچھ کے کیا تھا؟ تو ابا کے دباؤ, اما کے دباؤ, اما نہیں مان رہی شادی کے لیے, ابا نہیں مان رہے, اس قسم کے عذر کو اللہ عذر نہیں سمجھتا. آپ کی گرل فرینڈ آپ کو خود بند کمرے میں دعوت دے رہی ہے, اللہ زنا کے لیے اس عذر کو عذر, بولو نا یار, بول لو, میں بھی تو گلا تراویح بھی پڑھائی ہے اور گلا بھی بیٹھا ہوا ہے. اللہ اس عذر کو عذر نہیں سمجھتا. آپ ڈپریشن میں جا رہے ہو مسافر ہونے کی وجہ سے, رشتہ نہیں مل رہا, یار اب مجھے مجبوری ہو گئی ہے, اللہ اس مجبوری کو مجبوری, بولو, نہیں سمجھتا. کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کر لو, کوئی آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس. اور میرے بھائی, اسلام کی کتنی بڑی رحمت ہے, کتنا آسان بنا دیا نکاح کو یار. 2 گواہ بلاؤ, ایجاب و قبول کرو, ہو گیا نکاح. ہندوؤں کو تو آگ کے گر 7 چکر لگانے پڑتے ہیں, عیسائیوں کو تو چرچ میں جانا پڑتا ہے, رجسٹر کروانا پڑتا ہے. ہمارے اسلام میں کیا ہے, گواہ ہو اور ایجاب و قبول ہو. تو پھر کیوں جا رہے ہو زنا کی طرف؟ میں سفر پہ جاتا ہوں, پہلے نہیں ایسا ملتا تھا, جیسے میں تو الحمدللہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جاتا ہوں, کبھی کہیں چلے گئے, گلگت چلے گئے, چترال چلے گئے, وہاں لڑکے ہوٹلوں میں نظر آ رہے ہیں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ. پہلے یہ منظر ہمیں 15-20 سال پہلے نظر نہیں آتا تھا. یار تم کیا کر رہے ہو, میری گرل فرینڈ ہے, ہماری لیونگ, یا یہ ہندو کرتے ہیں بھائی, یہ عیسائی کرتے ہیں, تم مسلمان, یہ خدا کی قسم بھنگی چماروں والا کام ہے. یہ ذرہ برابر بھی زنا کی کوئی گنجائش ہوتی نا, تو سب سے زیادہ معذور کون تھے؟ یوسف علیہ السلام. نا جب عورتوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم آپ کو جیل بھجوا دیں گے, تو یوسف علیہ السلام. سجدے کا مطلب کیا ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. والسماء رفعها, اور آسمان, رفعها, اس اللہ نے آسمان کو بلند کر دیا. ووضع المیزان, اور رکھ دیا اس نے ترازو. کوئی بھی ناپنے کا پیمانہ ہو اس کو میزان کہا جائے گا, یہ اس میں آلہ ہے. وزن یوزن پڑھا جاتا ہے, وزن یزن وزنن, ضرب یضرب ضربن کی طرح وزن کرنا. تو میزان یہ تولنے کو بھی کہتے ہیں اور تولنے کے آلے کو بھی کہتے ہیں. آلے کا مطلب کیا ہے؟ مفعال کے وزن پر میں نے بتایا تھا نا جب گرامر شروع کی تھی, شروع کے لیکچرز میں آپ دیکھ سکتے ہیں, تو اصل میں تھا میوزان, وزن سے, مفعال کا وزن, تولنے کا آلہ. یعنی کوئی بھی چیز جو پیمانہ ہو, صحیح اور غلط کو میں فرق کرنے کا, چیزوں کا کتنا اس کے اندر ویٹ ہے, اس کو میزان کہا جاتا ہے. اللہ تطغوا فی المیزان, اللہ اصل میں تھا ان اللہ, تو ان مصدریہ ہے, لِأَلَّا تطغوا فی المیزان, مصدریہ نہیں ہے, لِأَلَّا یہاں لام محذوف ہے. یعنی ہم نے میزان کو اس لیے رکھ دیا تاکہ لا تطغوا, کہ تم سرکشی مت کرو, فی المیزان, تولنے میں, کسی بھی چیز کو ناپنے میں, تولنے میں سرکشی مت کرو, حد سے تجاوز مت کرو, صحیح تولو. اچھا, وضع المیزان, ہاں, وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ, اور سیدھا کرو وزن کو انصاف کے ساتھ. قسط انصاف کو کہتے ہیں, یعنی سیدھا کرو وزن کو انصاف کے ساتھ. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ, اور تولنے میں خسارہ مت کرو, کمی مت کرو. اخسار خسارے سے نکلا ہے نا, اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا, اور زمین کو رکھ دیا اس نے, لِلْأَنَامِ, مخلوق کے لیے, انام مخلوق کو کہتے ہیں. فِيهَا فَاكِهَةٌ, جس میں پھل ہیں, وَالنَّخْلُ, اور کھجوریں ہیں,
یعنی کھجور کے درخت کو نخل کہا جاتا ہے. ذات الاکمام، چھلکوں والے. کم غلاف کو کہتے ہیں، چھلکے نہیں، غلاف یعنی کم اصل میں آستین کو کہتے ہیں نا عربی میں، اور اکمام اس کی جمع آتی ہے. تو اکمام سے یہاں مراد ہے پھلوں کے جو غلاف ہوتے ہیں، غلاف ان کو کہا جاتا ہے. تو کھجور کے اوپر تو چھلکا ہی ہوتا ہے، شاید اسی پر اس کا اطلاق کیا جائے گا یہاں پہ. والحب ذو العصف، اور دانے یعنی غلہ. دانے سے مراد گندم، جو، اس طرح کے جو بھی اناج ہم کھاتے ہیں زندہ رہنے کے لیے، اس کو حب کہا جاتا ہے. قرآن میں آتا ہے نا فالق الحب والنوا، نوا گٹلی کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے. تو حب کا مطلب دانے، ہر دانے کو نہیں کہا جاتا حب، وہ جو کھانے والے دانے ہوتے ہیں جس کو ہم ترکاریاں کہتے ہیں، غلہ کہتے ہیں. والحب ذو العصف، اور اس نے غلہ پیدا کیا ذو العصف، چھلکوں والا. عصف پتے کو بھی کہتے ہیں جو باریک غلاف ہوتا ہے ترکاریاں، جیسے گندم اور جو کے اوپر چھلکا ہوتا ہے نا، تو چھلکوں والے غلوں کو پیدا کیا اس نے. والریحان، ریحان کا معنی خوشبو بھی ہے اور مطلق رزق کو بھی، کوئی بھی کھانے کی چیز ہو پاکیزہ جس کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہو تو اس کو بھی ریحان کہا جاتا ہے. تو اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ دانے چھلکوں والے، والریحان اور بقیہ کھانے کی چیزیں، اور ایک ترجمہ کیا گیا خوشبو سے بھی. قرآن میں یہ خوشبو کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. فروح وریحان وجنت نعیم، سورہ واقعہ میں. فبأی آلاء ربکما تکذبان. ریحان سے مراد کوئی مخصوص خوشبو نہیں ہے، ریحان کا مطلب جو بھی خوشبودار پودے ہوتے ہیں، خوشبودار کھانے ہوتے ہیں، یہ سب اس میں داخل ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس اے جنات اور انسانوں، تم دونوں، کما کا مطلب تم دونوں، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو، تکذبان، کذب یکذب تکذیباً، جھٹلانا. چونکہ جن اور انسان دونوں کو خطاب ہے اس لیے تثنیہ کا صیغہ لایا گیا، تکذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. خلق الانسان، پیدا کیا اس نے انسان کو، من صلصال، صلصال کہتے ہیں کھنکھناتی ہوئی، اور الفخار جو پکی ہوئی مٹی ہوتی ہے نا، اس کو آگ میں پکایا ہوا ہو، تو وہ چونکہ آگ میں پکائی بھی نہیں تھی اس لیے کل فخار کہا، یعنی کاف تشبیہ کے لیے، یعنی آگ میں پکائی ہوئی مٹی کی طرح صلصال تھی وہ. تو کھنکھناتی کا مطلب کیا کہ بجنے والی، یعنی اگر اس کو دوسری مٹی پہ مارا جائے تو آواز آتی تھی. تو جو پکی ہوئی مٹی ہوتی ہے نا، آگ پہ پکی ہوئی جیسے اینٹ، وہ تو بہت زور سے آواز مارتی ہے. تو یہ آگ پہ پکی ہوئی نہیں تھی لیکن آگ پہ پکی ہوئی کی طرح مٹی تھی، اور صلصال اگر اس کو مارا جائے تو اس میں سے ایک آواز آتی تھی، جیسے کہ جب مٹی سخت ہو جاتی ہے تو اس کو آپ ماریں تو وہ آواز آتی ہے اس میں سے. خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے پیدا کیا انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو فخار کی طرح تھی. فخار کا اردو میں کیا ترجمہ ہوگا یہ، یعنی پکی ہوئی مٹی سے ہم کر سکتے ہیں. وخلق الجان من مارج من نار، اور پیدا کیا اس نے جنات کو، جان جنات کی جنس ہے یعنی جنات کو، من مارج من نار، مارج کہتے ہیں شعلے کو جس میں دھواں نہ ہو. جب آگ جلتی ہے نا تو بہت صاف ستھری جب آگ ہوتی ہے تو اس میں، جیسے ہم گیس کا چولہا جب جلاتے ہیں تو کیسی پیور آگ نکل رہی ہوتی ہے جس میں گیس جل رہی ہوتی ہے. لکڑیاں جب ہم جلاتے ہیں تو اس میں دھواں بہت زیادہ ہوتا ہے. تو جو صاف ستھری آگ ہوتی ہے جس میں دھواں نہیں ہوتا، تو یہ مراد ہے مارج، اس شعلے کو کہتے ہیں. من مارجن، اور جنات کو پیدا کیا اس نے آگ، من نارن، آگ کے، مارجن شعلے سے جس میں وہ صاف ستھرا شعلہ جس میں دھواں نہیں ہوتا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے اے جنات اور انسانوں. رب المشرقین، دو مشرقوں کا مالک ہے، ورب المغربین، اور دو مغربوں کا مالک ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مرج البحرین، دو دریا چلا دیے. بحر سمندر کو بھی کہتے ہیں اور یعنی پانی کو بھی کہتے ہیں، دریاؤں کو بھی پر بھی اطلاق ہوتا ہے اس کا. تو یہاں مراد ہے دو پانی، چاہے وہ سمندر میں ہو چاہے وہ کہیں بھی ہو. مرج البحرین، دو دریاؤں کو ملا دیا اس نے. مرجا یمرجو کا معنی ہوتا ہے ملانا، شاید یہ انگلش کا لفظ مرج اسی سے نکلا ہو، واللہ عالم. مرج البحرین، دو دریاؤں کو چلا دیا اس نے. یلتقیان، التقا یلتقی، ملنا، باب افتعال سے ہے. لقی یلقا، لقاء کا معنی بھی ملنا. التقاء کا معنی جب آپ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں. تو یلتقیانی تثنیہ کا صیغہ ہے کہ دونوں ملے ہوئے ہیں.
بینہما برزخون، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، لا یبغیان، بغا یبغی کا معنی سرکشی کرنا، تو یہ دونوں دریا سرکشی نہیں کرتے، دونوں پانی سرکشی نہیں کرتے، یعنی ایک دوسرے میں گھستے نہیں ہیں، اپنے اپنے ٹریک پہ چلتے ہیں یہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما، ان دونوں دریاؤں سے یا ان دونوں پانیوں سے نکلتا ہے اللؤلؤ، موتی، والمرجان، اور مرجان ایک مخصوص پتھر ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ، جواری اصل میں تھا جواری، یا تھا اس کو حذف کر دیا تو الجوار، تو جاریتن کی جمع ہے، اصل میں تھا جوارن، یا کو حذف کیا جاتا ہے نا، یعنی جاریتن کی جمع آتی ہے جوارن، جو ہوتی ہے اصل میں جواریون، تو یدعو یرمی والا قانون لگا، جوارین، پھر التقاء ساکنین سے جوارن، اور پھر جب الف لام آیا تو تنوین بھی گر گئی تو الجوار۔ جو صرف زیادہ اچھی طرح سے پڑھے ہوئے ہیں وہ اسی طرح سے بات سمجھ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ جاریتن کی جمع، جاریہ کشتی کو بولتے ہیں، یا پانی میں چلنے والی جو بھی جہاز ہو، سمندر کشتی ہو، سب کو کہا، سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو اس کی جمع جواری۔ وَلَهُ الْجَوَارِ، اسی کے لیے ہیں یہ کشتیاں، المنشآت، اٹھی ہوئی، انشأ ینشئ، انشان کا معنی اٹھانا، پیدا کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اٹھانے کے معنی میں بھی آتا ہے، کسی چیز کو آپ بلند کریں تو المنشأ، جس چیز کو اٹھایا جائے، المنشأتن، اٹھائی جانے والی چیز، اور اس کی جمع آتی ہے المنشآت، جو اٹھے ہوئے ہوتے ہیں بہت، یعنی کیونکہ بہت ساری ہوتی ہیں نا کشتیاں تو اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں، فی البحر، سمندروں میں، کل اعلام، علم پہاڑ کو بھی کہتے ہیں، اس کی جمع اعلام، پہاڑوں کی طرح، مراد سمندری جہاز ہیں، یعنی اسی اللہ کے لیے ہیں یہ سمندر میں اونچے اونچے پہاڑوں جیسے جہاز۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا، اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ رحمان بہت اہم سورت ہے، اس میں اللہ نے جنت کی نعمتوں کو، اپنے احسانات کو ذکر کیا، پھر جہنم کی کچھ ہولناکیوں کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا، اور اس سورت کی امتیازی حیثیت کیا ہے کہ اس میں بار بار ایک لفظ کو اللہ نے دہرایا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں، لیکن کیسے انکار کرتے ہیں ہم نعمتوں کا۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، یعنی یہ کائنات ایک اتفاق کا نتیجہ ہے، اور حسن اتفاق ہے، یہ ایک حسین اتفاق ہے، حالانکہ اتفاق اتنا حسین ہوتا نہیں ہے، تو اس کو ایک حسین اتفاق کہہ دیا، بیوٹی آف نیچر کہہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو انسان کی نیچر معلوم تھی کہ یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے اور دنیا کی نعمتوں میں پڑھ کے اپنے پیدا کرنے والے کو بھولے گا، اس لیے اللہ نے اس صورت میں اپنی نعمتوں کو بیان کر کے کہا کہ ایک نعمت، دو نعمت، یہ تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہیں جن کا تم انکار کر رہے ہو، تو کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ کچھ لوگوں نے مان لیا کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، لیکن پھر اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی انہوں نے، وہ بھی نعمتوں کے منکر ہیں۔ تو مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم نے اس کائنات کے بننے کے پروسیس کو، اور اس میں جو انسان کو کروڑہا نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ان تمام نعمتوں کو حسن اتفاق کہہ دیا۔ آج میں ویڈیوز دیکھتا ہوں نا، جو سائنسی ویڈیوز، تو ہر سائنٹسٹ ایک ہی بات کر رہا ہوتا ہے، کروڑوں سال میں ایوالو ہو کے ایسا ہوا ہے، یہ خربوزہ کروڑوں سال میں ایوالو ہو کے ایسا بن گیا۔ ہم جو خشکی پہ آئے ہیں تو اصل میں پانی میں تھے، تو پانی سے باہر جھانک جھانک کے دیکھا کرتے تھے، تو باہر کے انوائرمنٹ سے ہم متاثر ہونا شروع ہو گئے، اور ہماری باڈی نے اپنے آپ کو خشکی کے حساب سے ڈھالنا شروع کر دیا، لہٰذا ایوالو ہو کے ہم باہر آ گئے۔ تو کبھی مچھلیوں کو دیکھا آپ نے باہر آ کے اچھل اچھل کے وہ ایوالو ہونے کی کوشش کر رہی ہوں، خیر میں اس بحث میں ابھی نہیں جاتا۔ تو ہر چیز کو ایوالو ہونے کے کھاتے میں ڈال کے حسن اتفاق قرار دے دیا۔ یہ عجیب بات ہے بھائی، یہ اتنا حسین اتفاق کبھی بھی اتفاق سے ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بیان کرتے ہیں۔ تم نے بولنا کیسے سیکھ لیا؟ تم کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیسے ہو گئے؟ پہلی مرتبہ تو کوئی سیل تو پیدا ہوا ہوگا نا۔ اگر آپ آدم علیہ السلام کے مٹی سے پیدا ہونے کو نہیں مانتے تو کوئی چیز تو مٹی سے اور پانی سے پیدا ہوئی ہوگی نا پہلی مرتبہ، وہ کیسے پیدا ہو گئی؟ تو بیسیوں نہیں کروڑوں اعتراضات ہوتے ہیں اس خدا کے انکار پر اور خدا کی نعمتوں کے انکار پر۔ اس لیے اللہ نے اس صورت میں تو بار بار ایک لفظ کو دہرایا ہے کہ بھئی اس نعمت کو نہیں، اس نعمت کو نہیں، کس کس کو جھٹلاؤ گے؟
اور شروع صورت کی اللہ کے اس نام سے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، الرحمن. کیونکہ کافر جب خدا کا انکار کرتا ہے، ایتھیس جب خدا کا انکار کرتا ہے، تو اصل میں وہ اللہ کی رحمتوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے، نعمتوں کا انکار کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اللہ کو اللہ کے نام رحمان سے پہچانو، کہ اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ صرف اس کا وجود ثابت نہیں ہوتا، اس کا رحمان ہونا بھی ثابت ہوتا ہے ان نعمتوں سے. اس لیے اللہ نے اس سورت کو شروع کیا الرحمن. رحمان جو ہے علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا. سب سے پہلی نعمت اللہ نے قرآن ذکر کی، یعنی تخلیق انسان سے بھی پہلے. حالانکہ انسان تو پہلے پیدا ہوا ہے اور پھر اللہ نے انسان کو قرآن سکھایا، لیکن اللہ نے خلق الانسان کا تذکرہ بعد میں کیا، علم القرآن کا پہلے کیا. اس لیے کہ اگر اللہ انسان کو قرآن نہ سکھاتے تو شاید آج میں بھی ایتھیس کی طرح ملحد ہوتا اور یہی باتیں کر رہا ہوتا کہ ہم سب خود بخود بنے. تو اس لیے اللہ کا انسانوں پر جو احسان ہے نا، وہ وحی کی تعلیمات ہیں، کہ وحی کے ذریعے اس نے پیغمبروں کے ذریعے بھیج کے انسان کو ہدایت دی ہے. اگر وحی نہ ہوتی تو انسانوں سے بڑا درندہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہوتا، اس سے بڑا حیوان اس کائنات میں کوئی نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو روحانی انعام ہے نا، اس کا پہلے تذکرہ کیا، اور تخلیق کا، انسان کو پیدا کرنے کا بعد میں تذکرہ کیا، کہ پیدا کرنا یہ اصل انعام نہیں ہے. پیدا کرنے کے بعد تمہیں ہدایت دینا، گائیڈنس تمہارے لیے مہیا کرنا وحی کے ذریعے، کیونکہ وحی کے نور کے بغیر انسانی عقل گمراہی ہے. اسی عقل نے ہومو سیکسولیٹی کو دنیا میں پروموٹ کیا، اسی عقل نے زنا کو لیگل کیا، اسی عقل نے شراب کو لیگل کیا، اسی عقل نے والدین کے اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کو لیگل کیا. تو خالی عقل سے آپ فیصلے کرنا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کچھ وقت میں بہن سے شادی کو بھی یہ لوگ الاؤ کر دیں، اور مقدس رشتوں کی بھی دھجیاں اڑا دیں یہ لوگ. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ الرحمن، رحمان نے علم القرآن، قرآن سکھایا ہے. تو قرآن تو ہے، لیکن قرآن سے پہلے جو قومیں گزری ہیں تو ان کو تورات سکھائی، ان کو انجیل سکھائی، آدم علیہ السلام کی وحی اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے سکھائے. لیکن چونکہ یہ قرآن اس امت پہ نازل ہو رہا ہے، اس لیے اللہ نے قرآن کا تذکرہ کیا. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، یہ ایک مادی نعمت تھی. علمہ البیان، اور انسان کو بولنا سکھایا. دنیا میں کوئی مخلوق اس طرح سے اپنی بات کو ایکسپلین کر کے دوسرے تک نہیں پہنچاتی جیسے انسان پہنچا دیتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے. جانور مخصوص آوازوں سے ایک مخصوص پیغام دیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو اللہ نے انسان کو قرآن سکھایا بھی اور بولنا بھی سکھایا اس کو، جس سے وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچا دیتا ہے. الشمس والقمر بحسبان، انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں، کیسے اسپیڈ کے ساتھ اپنی زبان کو گھما گھما کے وہ اپنی باتوں کو پرو رہا ہوتا ہے الفاظ کی لڑی میں، اور کیسے دوسرے کے کان تک پہنچا رہا ہوتا ہے، کیسے وہ شخص، سامنے والا شخص اس کی بات کو کیچ کر کے اس کی بات کا مطلب سمجھ رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی دلیل. اور اس کائنات میں بھی ہمیں ایک خوبصورت ترین مینجمنٹ نظر آتی ہے. وہ مینجمنٹ میں چونکہ سورج اور چاند ہمیشہ نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہکشائیں اور جو آج سائنس بہت کچھ دریافت کر رہی ہے، ان کی باریکیوں کو اللہ نے بیان نہیں کیا اس موقع پہ. وہ چیز بیان کی ہے جو ایک گنوار اور جاہل اور پینڈو جو بیچارہ بالکل دیہاتی ہو، اس کی سمجھ میں بھی آسانی سے آ جائے. جاہل سے میری مراد یہ ہے کہ جو جدید سائنسی علوم سے غافل ہے. تو ہر شخص کی، کیونکہ قرآن ہر ایک کے لیے ہے، جو سائنسی باریکیوں کو نہیں جانتے ان کے لیے بھی قرآن نازل ہوا. اس لیے اللہ نے ایک علامت کے طور پر دو یعنی اجسام کا ذکر کیا. الشمس والقمر بحسبان، فرمایا سورج اور چاند ایک حساب سے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی خوبصورت مینجمنٹ کہ سورج اور چاند کی ایک مخصوص دائرے میں چلتے چلے جا رہے ہیں، اربوں خربوں سال سے اپنے ٹریک سے دائیں بائیں ذرا بھی نہیں ہٹتے. تو یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. وہی بات ہے کہ اتنا خوبصورت اتفاق سے نہیں ہو سکتا. والنجم والشجر یسجدان، فرمایا جو بیلیں ہیں بغیر تنے کے درخت اور تنے والے، یہ سب اس کو سجدہ کر رہے ہیں. سجدہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یا تو حقیقت میں سجدہ کر رہے ہیں جن کے سجدے کا ہمیں علم نہیں ہے، یا اس سے مراد ہے اطاعت. جس فطرت اور نیچر کے راستے پر اللہ نے ان کو ڈال دیا وہ اس راستے پہ چل رہے ہیں. بیل کو آپ دیکھیں نا، بیل کا کام ہوتا ہے اوپر جانا. کیسے وہ تھوڑی سی رسی تلاش کر رہی ہوتی ہے، اور جہاں کوئی رسی اس کو ملی یا تنا ملا تو ایسے لپٹ لپٹ کے اوپر جاتی ہے، جیسے یہ جو K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑیوں پہ چڑھنے والے نہیں اوپر جا رہے ہوتے. تو اس طرح سے یہ اوپر جانا شروع کر دیتی ہے. تو یسجدان یعنی وہ دونوں اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. درخت بھی ایک خاص ٹائم تک بڑھے گا، پھر پھول نکلیں گے، پھر پھل پیدا ہوں گے. تو ایک خاص ٹریک پہ اللہ نے ان سب کو چلا دیا، اور وہ گردن جھکا کے چلے جا رہے ہیں. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ،
اور آسمان کو اس نے بلند کیا، ووضع المیزان اور ترازو رکھ دیا اس نے۔ وضع کہتے ہیں کوئی بھی چیز رکھنا یا کسی بھی چیز کو ایجاد کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ واضع لغت نے یہ لفظ وضع کیا ہے، یعنی اہل لغت نے یہ لفظ ایجاد کیا ہے، تو ایجاد کے معنی میں بھی ہے، بہت سارے معنی میں۔ اس نے ترازو رکھ دیا یعنی پیدا کیا ترازو۔ ترازو سے یہاں مراد کوئی بھی چیز جو حق اور باطل کو ناپنے کا پیمانہ ہو، صحیح اور غلط کو ناپنے کا پیمانہ ہو، ہر طرح کے پیمانے کو، معیار کو میزان کہا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی چیز جس کے ذریعے انصاف ہو سکے، کوئی تو کرائٹیریا ہوتا ہے نا جس کے ذریعے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، یہ عدل ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ تو وزن کرنے کا آلہ، کس چیز میں کتنا وزن ہے، کون سی چیز کتنی ویلیویبل ہے، یہ ان تمام معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ نے میزان رکھ دیا، اللہ تطغوا فی المیزان، کیوں رکھا؟ لام محذوف ہے یہاں پہ، لی اللہ، تاکہ اس لیے کہ لا تطغوا فی المیزان، تم چیزوں کو تولنے میں سرکشی مت کرو، طغیان مت کرو۔ کیا مطلب؟ حد سے زیادہ یا حد سے کم۔ اس میں یہ عام ترازو بھی داخل ہے کہ آپ لوگوں سے چیزیں یعنی پیسے لیتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہیں اس میں، یا پیسے لیتے ہوئے پورے پیسے وصول کرتے ہیں، جب ان کو کوئی چیز تول کے دیتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں آپ۔ حالانکہ اللہ نے ترازو اس لیے بنایا ہے کہ جب دینے والے کو اس کا یعنی لینے والے کو اس کا حق دیا جائے تو وہ حق بھی پورا تول کے دیا جائے۔ یہ ترازو اسی لیے تو تھا۔ آپ نے ترازو میں باٹ چینج کر دی ہے، اس میں گڑبڑ کر دیا آپ نے۔ یہی مضمون قرآن میں دوسرے مقام پر ہے نا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب اپنا حق لینے کی باری آتی ہے پورا حق لیتے ہیں، جب دینے کی باری آتی ہے ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو کہیں بھی ایگریمنٹ جب آپ کا ہوتا ہے، آپ سامنے والا شخص اپنے حصے کا کام پورا کر دیتا ہے لیکن آپ اس کو پورا حق نہیں دیتے۔ سرکاری اداروں میں آپ دیکھ لیں، وہاں بھی اللہ تطغوا فی المیزان کے حکم کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ آپ دیر سے پہنچ رہے ہیں لیکن تنخواہ پوری کر لے رہے ہیں، گورنمنٹ نے آپ کے ذمہ جو کام لگایا اس میں آپ ڈنڈی مار رہے ہیں، تنخواہیں آپ پوری لے رہے ہیں۔ آپ اسکول ٹیچر ہیں، بچوں کو پڑھانے میں آپ خیانت کر رہے ہیں لیکن آپ تنخواہ پوری لے رہے ہیں۔ تو اس آیت کا مفہوم بہت وسیع ہے، یعنی اللہ نے دنیا میں عدل رکھا ہے اور عدل کو ناپنے کے پیمانے بھی رکھے ہیں۔ وہ پیمانے زمانوں کے حساب سے چینج ہو سکتے ہیں۔ عقل بھی ایک پیمانہ ہے جو آپ کو بتاتی ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن آپ کی عقل آپ کے حق میں تو بڑا زبردست فیصلہ کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، جب دوسروں کے بارے میں وہ عقل غلط فیصلہ کر رہی ہوتی ہے تو یہ بھی لا تطغوا فی المیزان میں داخل ہے۔ آپ دیکھیں نا یہ عالمی طاقتیں جب غزہ کے مظلوم بچے قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، معذور ہو رہے ہیں، تو وہاں ان کی عقل خاموش ہو جاتی ہے، اندھی ہو جاتی ہے، اور جب انہی میں سے کسی ایک پہ ذرا سا ظلم ہو تو کیسے ساری دنیا مل کے چیختی ہے۔ تو یہ بھی لا تطغوا فی المیزان میں داخل ہے۔ اللہ نے جو عقل کا ترازو رکھا ہے وہ اس لیے نہیں کہ دوسرے کے ظلم کو کسی اور طرح سے تولا جائے اور اپنے پر ہونے والے ظلم کو بہت زیادہ وزن دے دیا جائے، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو یہ بہت وسیع آیت ہے قرآن کی۔ فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان، ہم نے میزان اس لیے رکھا کہ تم میزان میں یعنی تولنے میں، چیزوں کو تولنے میں سرکشی مت کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اسی کی تاکید ہے دوسرے الفاظ سے، کیونکہ یہ بہت اہم مضمون ہے اس لیے اللہ نے اس کو دوبارہ دہرایا۔ اور تم وزن کو انصاف کے ساتھ تولا کرو، انصاف کے ساتھ سیدھا کرو۔ اس کو سیدھا کرنے کا مطلب وہی عدل، یعنی عدل پراپر وے میں ہونا چاہیے۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور وزن میں گھاٹا مت کرو۔ جب یعنی گھاٹے کا مطلب کیا ہے کہ جب دوسرے کو اس کا حق دینے کا وقت آئے تو پورا تول کے دیا کرو، اس میں گھاٹا مت کیا کرو۔ تو یہ آیت بھی بہت مفہوم ہے کہ جب آپ دوسرے پہ ہونے والے ظلم کو تولیں اپنے ترازو سے، تو جو آپ پہ جو ظلم ہوا تھا نا، آپ نے اس ترازو سے اپنے ظلم کو جتنا ویٹ دیا تھا، دوسرے پہ ہونے والے ظلم کو بھی آپ اتنا ہی ویٹ دیں، اتنی ہی ویلیو دیں، اتنا ہی وزن دیں آپ۔ تو لا تخسروا المیزان، وزن میں کمی مت کیا کرو۔ والارض وضعها للانام، اور زمین کو اس نے وضع کیا۔ وضع کا معنی رکھنا بھی ہے، نصب کرنا بھی ہے، ایجاد کرنا بھی ہے، تمام معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا اس نے زمین کو رکھ دیا، یعنی اپنے ٹریک پہ رکھ دیا، یا زمین کو پیدا کیا، اس نے ایجاد کیا، للانام، مخلوق کے لیے۔ بڑی زبردست آیت ہے یہ بھی۔ آج سائنسی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حیات کامل طور پر جو ہمیں نظر آتی ہے اس زمین میں، اس میں آکسیجن بھی ہے، اس میں 23 ڈگری جھکی ہوئی بھی ہے تاکہ موسم بنتے رہیں، اور اس کا ٹیمپریچر بھی بہت معتدل ہے۔ تو ایتھیس اور ملحد لوگ کہہ دیتے ہیں حسن اتفاق، یعنی اتفاق سے سب کچھ ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اتفاق سے نہیں ہو سکتا۔ مخلوق کے لیے زمین کو ڈیزائن کیا گیا، کروڑوں اربوں خربوں کہکشائیں، ستارے، سیارے تھے،
تو اللہ نے کہا ایک چھوٹا سا ذرہ ایسا بھی پیدا کروں جہاں حضرت انسان کو پیدا کروں اور وہاں مخلوق کو پیدا کروں، زندگی کی بہاریں ہوں، درخت ہوں، انہار ہوں۔ قرآن اس کا منکر نہیں ہے کہ کسی دوسری جگہ پہ حیات نہیں ہو سکتی، لیکن خطاب چونکہ ہم سے ہو رہا ہے تو زمین کو تو اسپیشلی اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے، سورج سے اس کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، چاند بھی یعنی چاند بھی زمین کی حیات کے لیے ضروری ہے۔ آپ ڈاکومنٹریز میں دیکھ سکتے ہیں اگر چاند نہ ہوتا تو بھی زمین کا نظام بہت حد تک تباہ و برباد ہو جاتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، مخلوق کے لیے اس اللہ نے اس کو اس طرح سے بنایا ہے۔ وہی جملہ میں بار بار دہراتا ہوں، یہ جو ایتھیس لوگ کہہ دیتے ہیں حسن اتفاق ہے، تو بھائی اتفاق سے اتنا زبردست حسن نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کوئی باہر سے سیارہ آ کے ٹکرایا تھا تو زمین جھک گئی 23 ڈگری، ہو سکتا ہے ٹکرایا ہو، خود بخود نہیں ہوا۔ اللہ نے اس زمین پہ حیات کو پیدا کرنا تھا تو زندگی کے لحاظ سے زمین کو سوٹیبل بنانا تھا، تو اس کے لیے 23 ڈگری جھکانا تھا، اس لیے کوئی سیارہ لا کے اللہ نے ٹکرایا اس سے کہ بھائی اس کو جھکا دو 23 ڈگری۔ اگر سیارہ ٹکرایا، مجھے نہیں پتا، سائنسدان لوگ بولتے ہیں۔ فیہا فاکہۃ، فرمایا کیسا زمین کو انسان کے لیے سوٹیبل بنایا کہ صرف ٹیمپریچر کو مینٹین نہیں کیا، صرف پانی پیدا نہیں کیا، بلکہ اور صرف کھانے پینے کی نہیں، یعنی کھانے پینے کی مختلف انواع پیدا کر دیں۔ فیہا فاکہۃ، اس میں پھل ہیں۔ فاکہہ کہتے ہیں ما یتفکہ بہ، جو انسان لذت کے لیے کھاتا ہے عام طور پر، جیسے انار ہے، انگور ہے، سیب ہے، اور والنخل ذات الاکمام، اور کھجور کے درخت بھی ہیں چھلکوں والے، یعنی جن کے اوپر چھلکے ہوتے ہیں۔ والحب ذو العصف، اور دانے وہ چھلکوں والے، ہر دانے کے جیسے گندم کے اوپر بھی ایک چھلکا ہوتا ہے نا، ذو العصف پتوں والے کو بھی کہتے ہیں، یعنی جس کے پتے ہوں، تو پھر مراد ہوگا کہ وہ جو دانوں کے جو پودے ہوتے ہیں ان میں پتے بھی ہوتے ہیں، یا پھر دانوں کے اوپر جو چھلکا ہے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ بھوسا جسے کہتے ہیں ہم، عصف بھوسے کو کہتے ہیں، بھوسے کو بھی کہتے ہیں، تو کیونکہ یہ بھوسا بھی ہمارے لیے مفید ہے۔ آج تو سائنسدانوں نے یہ بات، ڈاکٹروں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ فائبر کے ساتھ ان دانوں کو کھانا چاہیے، ورنہ یہ ہمارے جانوروں کے کام میں استعمال ہوتے ہیں۔ والحب ذو العصف والریحان، اور خوشبودار ترکاریاں، خوشبودار غذائیں۔ ریحان کا مطلب رزق بھی ہے، کوئی بھی کھانے کی چیز، اور خوشبو کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ ہر چیز کے بارے میں کہہ دو گے کہ یہ خود بخود بنی ہے، یا مشرک بن کے کسی اور کے کھاتے میں ڈال دو گے؟ اعتراف کرو گے کہ ایک کریٹر ہے جس نے بنایا، لیکن جھکو گے بتوں کے سامنے، یہ ایسا کرو گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ صحیح حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ سورت تلاوت کی گئی، یا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھی، تو جب آپ یہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جنات کو دیکھا کہ اس موقع پر انہوں نے تم سے اچھا جواب دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنات نے کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنات کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورہ رحمان کی جب ان کے سامنے تلاوت کی گئی کہ اے جنات اور انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنات نے فوراً کہا لا بشیء من نعمت ربنا نکذب، اے اللہ ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کا بھی انکار نہیں کرتے۔ تو انسان کو بھی چاہیے بزبان قال یا بزبان حال یہ الفاظ دہرائے، اور کافروں کی طرح مت ہو جائے کہ بس اس کائنات میں کی وسعتوں میں غور و فکر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے کرنا ہے، وہ تو ضروری ہے، وہ تو قرآن کا حکم ہے، لیکن غور و فکر کر کے اپنے خالق تک بھی ہمیں پہنچنا ہے۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم بھی جواب میں یہی کہتے ہیں لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَةِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ، اے اللہ ہم ملحدین اور ایتھیس لوگوں کی طرح نہیں ہیں، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کا بھی ہم انکار نہیں کرتے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو پیدا کیا ایک کھنکھناتی ہوئی بجتی ہوئی مٹی سے جو پکی ہوئی مٹی کی طرح ہے۔ اس کی حقیقت پورے طور پر اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس مٹی میں پانی میں گارا ملا کے اور اس کو ایک پروسیس سے گزارا گیا، وہ ہمیں نہیں پتا وہ پروسیس چند لمحوں کا تھا یا کروڑوں اربوں کھربوں سال کا تھا۔ قرآن اس سے خاموش ہے، اور جن باتوں سے قرآن خاموش ہے ہمیں اس پہ بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ وہ ایک سڑی ہوئی مٹی تھی، بدبودار مٹی تھی، یعنی اس مٹی کو ایک پروسیس سے گزارا گیا جس سے اس میں اسمیل پیدا ہوئی، بدبو پیدا ہوئی۔ یہ قرآن اس کا بار بار تذکرہ اس لیے کرتا ہے کہ انسان کو یہ پتہ چلے کہ مادی لحاظ سے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم جس میٹیریل سے بنے ہو وہ کوئی ایسا نہیں کہ مشک و عنبر کو ٹیلوں سے تمہیں بنایا گیا ہو،
یا مشک و عنبر ملا کے سونے اور چاندی سے تمہیں بنایا گیا ہو. لہذا تمہاری فضیلت اللہ کی نظر میں مادی حیثیت سے نہیں ہے, وہ تو جانور بھی مٹی سے بنے ہیں. تمہاری حیثیت ہے تمہاری مینٹیلٹی کی بیس پہ, تمہاری روحانیت کی بیس پہ. اما شاکرن و اما کفورا. کون ہے جو اللہ کے حکام کے سامنے اپنی خواہشات کو قربان کر دیتا ہے, اور کون ہے جو خواہشات میں پڑھ کے جانوروں جیسی زندگی گزارتا ہے. تو انسان کو فضیلت اعمال کی بیس پہ ہے, اس کی باڈی کی بیس پہ نہیں ہے انسان کو فضیلت. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار. اور فرمایا جنات کو اس نے بنایا آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے سے. کیسے بنایا اس کی حقیقت بھی اللہ جانتا ہے. آگ ظاہر ایک انرجی ہے, تو انرجی سے اللہ نے چیزوں کو بنایا. فرشتوں کو لائٹ سے بنایا ہے, روشنی سے. اب یہ کہنا کہ بھئی سائنسدان تو اس بات کا اعتراف نہیں کرتے, تو سائنسدان نہ اعتراف کر سکتے ہیں نہ انکار کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ سائنسدانوں کے اوپر کی چیز ہے, یعنی یہاں تک سائنس پہنچی نہیں ہے. عین ممکن ہے پہنچ جائے مستقبل میں. تو خوب سمجھ لیں, سائنس جب کسی چیز کا انکار کرتی ہے تو دو وجہ سے, یا تو اس بیس پہ کہ وہ سائنس کے حدود میں ایک چیز آ رہی ہوتی ہے اور وہ انکار کرتی ہے, تو یہ انکار معتبر ہوتا ہے, مانا جاتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے کہ سائنس کے ہم یہاں تک پہنچے ہی نہیں ہے, تو جب پہنچے ہی نہیں ہے تو اس میں کیسے انکار کیا جا سکتا ہے کہ ایک چیز آپ کے علم کے لیول سے باہر ہے. ہاں سائنسدان یہ دعویٰ کر دیں کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے سب پر ہم مطلع ہو گئے ہیں, پھر ہم کہیں گے بھائی جب آپ کو سب پتہ ہے تو یہ کیوں نہیں پتا آپ کو. لیکن سائنس نے ظاہر ہے ایسا دعویٰ کیا نہیں, اور شاید قیامت تک کر بھی نہ سکے. انسان کی دماغ اور عقل علم بہرحال محدود ہے. فرمایا رب المشرقی فبأی آلاء ربکما تکذبان. اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, یعنی مٹی سے انسان کو بنانا اور جنات کو بنانا اور تخلیق کے مراحل سے گزارنا انسان کو, اور پھر یہ زندگی کی نعمت دینا, یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. یہ بھی حسن اتفاق نہیں ہے, خوب سمجھ لیں. رب المشرقین و رب المغربین, دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا مالک ہے. قرآن ایک جگہ کہتا ہے رب المشرق و رب المغرب, اللہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے. کہیں اللہ کہتا ہے رب المشارق والمغارب, بہت سارے مشرقوں کا اور بہت سارے مغربوں کا مالک ہے. اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے دو مشرق اور دو مغرب. کس طرح سے تطبیق ہے بھائی؟ اگر سورج جہاں جہاں سے نکلتا ہے ان تمام کو ایک ہی سمت قرار دیا جائے, کیونکہ چار سمتیں ہیں نا, تو پھر ایک مشرق ہے اور ایک مغرب ہے. سورج جہاں سے نکلتا ہے وہ ایک مشرق ہے, اور جہاں غروب ہوتا ہے وہ ایک مغرب ہے, کیونکہ چار سمتیں ہیں. اور مشارق کا کیا مطلب ہے کہ سورج نکلنے میں جو بھی کنٹریز ایکویٹر کے دائیں یا بائیں جانب ہیں, تو روزانہ سورج اپنی ڈائریکشن مشرق اور مغرب میں چینج کرتا ہے. کہیں نہ کہیں تھوڑا سا, چاہے وہ 1 ڈگری کا فرق ہو یا 0.001 ڈگری کا فرق ہو, وہ ہوتا ضرور ہے. صرف ایکویٹر ایسا ہے جس کا ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب ہے, جو ایکویٹر پہ جو کنٹریز ہیں جو بالکل ہی بیچ میں ہیں. ورنہ دنیا کے اکثر ممالک میں کیا ہوتا ہے کہ سورج روزانہ مشرق کو چینج کر رہا ہوتا ہے, روزانہ مغرب بھی چینج ہوتا ہے اس کا, یعنی غروب کی سمت کی ڈائریکشن بھی اور نکلنے کی ڈائریکشن بھی. تو اس لیے ان 365 مشرق ہوتے ہیں جو سال میں 365 دنوں میں, اور 365 مغرب ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے اللہ نے ان کو مشارق جمع اقصا ہے, بہت سارے مشرق اور بہت سارے مغرب. تو اس لحاظ سے اللہ نے کہا کہ ان مشرقوں کا بھی مالک ہے اور مغربوں کا بھی مالک ہے. اور مشرقین کا مطلب کیا ہے کہ سردیوں میں جہاں سے سورج نکلتا ہے نا وہ ایک پوائنٹ ہے, اور گرمیوں میں بالکل اس کے مخالف سمت میں چلا جاتا ہے, تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے. یعنی مشرق کی 2 انتہاؤں کو 2 پوائنٹ کہا گیا, اور مغرب کی 2 انتہاؤں کو 2 پوائنٹ کہا گیا ہے. تو اس لحاظ سے 2 مشرق اور 2 مغرب کا مالک ہے. مالک کا مطلب یہاں بھی یہ اللہ کی قدرت ہے کہ کیسے انسان کی خدمت کے لیے اس نے سورج میں بھی موومنٹ پیدا کی ہے, کہ ایک تو مشرق سے مغرب ڈوبنا بھی ہے اور روزانہ ڈائریکشن چینج کرنی ہے تاکہ موسم چینج ہو, اور موسموں کی وجہ سے جو زمین میں تغیرات ہوتے ہیں وہ تغیرات پیدا ہوں. تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پس تم دونوں یعنی اے جنات اور اے انسانوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ, اس نے 2 پانیوں کو ملا دیا اس طور پر کہ دونوں کی ملاقات ہو رہی ہے. یہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو دریا کا پانی سمندروں میں گرتا ہے, تو وہ پوائنٹ جہاں دریا کا پانی سمندر میں گر رہا ہوتا ہے وہاں 2 پانی آپس میں مل رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دریا گھوم کر آتے ہیں سمندر میں, پھر سمندر دوبارہ بادل بن کے برستے ہیں. تو یہ پروسیس کروڑوں سال سے چلا آ رہا ہے, جس سے انسان پوری دنیا میں سیرابی حاصل کر رہا ہے. تو کڑوے پانی کی بھی انسان کو ضرورت ہے. اگر یہ سمندروں کا پانی میٹھا ہوتا سڑ جاتا, اس کو اللہ نے کھارا رکھا, اور دریاؤں کا میٹھے پانی کو اللہ نے چلا کے سمندر میں گرایا تاکہ پانی کا ایک سائیکل چلے اور لوگوں یعنی انسانوں کو پانی ملتا رہے. سائیکل ہوتا ہے نا
नाइट्रोजन साइकिल साइंसदान लोग बोलते हैं कि इस तरह से पूरे सिस्टम चल रहा है ज़मीन में, कोई चीज़ ज़ाया नहीं हो रही, घूम फिर के फिर हमारे पास ही आ जाती है। तो ये मतलब भी हो सकता है दो पानियों को चलाने का। और एक मतलब ये भी हो सकता है, जैसे हम वीडियोस देख रहे होते हैं यूट्यूब पे, कि इस समंदर में दो पानी ऐसे चल रहे होते हैं, मीठे और खारा पानी, और बहुत दूर तक जा रहे होते हैं। तो बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान, दोनों के दरमियान एक पर्दा है जो छुपा हुआ पर्दा है, और वो दोनों पानी आपस में टकरा नहीं रहे होते। ये भी अल्लाह की एक कुदरत भी है। ये साइंसी उसूल भी तो अल्लाह ही ने बनाए हैं ना, ठीक है, उसकी कोई साइंटिफिक लॉजिक है, लेकिन ये लॉजिक का पैदा करने वाला तो अल्लाह ही है। और फिर इसके फायदे भी हैं कि मीठे पानी के अलग फायदे हैं, खारे पानी के अलग फायदे हैं। मीठे पानी की अलग मखलूक है, अलग चीजें निकलती हैं, खारे पानी की अलग मखलूक है, उससे अलग चीजें निकलती हैं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान, दोनों के दरमियान एक पर्दा है और दोनों अपनी लिमिट से तजावुज नहीं करते। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। यख़रुजु मिनहुमा लुअ्लुअ वल मरजान, दोनों पानियों से मोती और मरजान निकलते हैं जो हम जीनत के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मरजान पत्थर होता है एक बहुत खूबसूरत, तो या तो दोनों के मजमुए से कुछ मीठे से निकलते हैं, कुछ खारे से, या हो सकता है कि एक किस्म खारे पानी से निकलती हो, दूसरी किस्म मीठे पानी से निकलती हो। दोनों इसके मफहूम में दाखिल हैं इस आयत के। तो ये जीनत की जितनी भी चीज़ें हैं, इंसान की ज़िंदगी को अल्लाह ने इंटरटेन किया है जीनत की चीज़ों से। अगर दुनिया में जीनत ना होती, इंसान बस एक वही जंगलों में जैसे जंगली लोग बेचारे घूम रहे होते हैं ना, दरख्तों के पत्ते बांध के, ऐसे ही घूम रहा होता। तो अल्लाह कहते हैं कि क्या क्या खूबसूरत खूबसूरत पत्थर और मोती हैं जो इन समंदरों की तहों से तुम निकाल के जीनत के तौर पे इस्तेमाल करते हो। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और सिर्फ जीनत नहीं, इसमें बिजनेस है, करोड़ों करोड़ों अरबों का बिजनेस होता है इसका, और लाखों लोगों की रोटी रोजी इससे वाबस्ता है जो इन पत्थरों का और हीरे जवाहरात का कारोबार करते हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। वलहुल जवारिल मुनशआतु फिल बहरि कल आलाम, अल्लाह ने समंदर का तज़किरा किया तो समंदर का एक काम ट्रैवलिंग को आसान करना और बिजनेस करवाना भी है। समंदर की तह पे बड़े बड़े जहाज़ों को, जो पहाड़ जैसे होते हैं, रख के हम मनो टनो सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह आराम से मूव कर लेते हैं, उसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हवाई जहाज़ के ज़रिए ये काम बहुत मुश्किल है, ईंधन बहुत इस्तेमाल होगा। ट्रेन के ज़रिए या बसों के ज़रिए बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ईंधन इस्तेमाल होगा। लेकिन पानी क्या करता है, वो कम वसाइल में आपकी तिजारत को आसान बना देता है। आप बहरी जहाज़ों को देखें, कितना सामान लेके आ रहे होते हैं, लेके जा रहे होते हैं। अगर हवाई जहाज़ों में शुरू कर दें या ट्रेनों में या बसों में तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया वलहुल जवारिल मुनशआत, उसी के लिए है ये ऊंचे ऊंचे जहाज, फिल बहरी, समंदरों में, कल आलाम, पहाड़ जैसे। क्योंकि समंदर की उसने ये सिफत बनाई है जो अर्शमीदिस का लॉ है ना, कि वो एक खास लॉ, फिजिक्स का अल्लाह का बनाया हुआ लॉ है जो पानी पे अप्लाई होता है, कि इतने बड़े बड़े अजराम, जिस्म की चीजें पानी में डूबती नहीं है, वो उनको अपनी पुश्त पे उठाता है। तो अल्लाह कहते हैं ये उसी के हैं। क्या मतलब, ये लोहा भी उसी ने बनाया। अल्लाह कहते हैं मेरी नेमतें हासिल करो, इनको इस्तेमाल भी करो, अकड़ो नहीं, गरीबों की तौहीन मत करो। गाड़ी वाला रक्शे वाले को हकीर मत समझे, रक्शे वाला पैदल वाले को हकीर मत समझे। लोगों से ये ना कहो मेरा कमाल, मेरा कमाल, बोलो किसकी देन, अल्लाह की देन। शुक्र गुजार बनो, शुक्र से इंसान में और आजिजी पैदा होती है, और तकब्बुर से इंसान में अकड़ पैदा होती है, फिरौनियत पैदा होती है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो कारून में भी टेक्निकल फॉल्ट हो गया था कि उसके पास जब पैसा आया तो अपनी औकात को भूल गया। अल्लाह भी जब, ये तो सब अल्लाह दे रहा है ना, और हम भी अपनी औकात को भूल जाते हैं। हमारी औकात क्या है? एक बुजुर्ग थे, उनसे किसी वक्त के मुतकब्बिर ने कहा कि तू मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूं। वो बुजुर्ग के सामने उसने क्या कहा कि आप किससे बात कर रहे हो, आपको पता नहीं है मैं कौन हूं? तो उन बुजुर्ग ने कहा मैं तेरा माजी भी जानता हूं, तेरा हाल भी जानता हूं, और तेरा फ्यूचर भी, मुस्तकबिल भी जानता हूं। वो बड़ा हैरान हुआ कि इसको तो मेरे बारे में सारी मालूमात है, फिर ये ऐसे मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा बता मेरा माजी क्या है। उसका ख्याल था ये बताएंगे तू बहुत बड़े वडेरे का बेटा है, सरदार का बेटा है, ये तेरा माजी है। हाल ये कि तू खुद सरदार है, मुस्तकबिल ये कि अगले इलेक्शन में तू ही सदर बनने वाला है। तो उसका ख्याल था कि ये मेरा माजी और हाल और मुस्तकबिल बताया जाएगा। आवाज आ रही है सब लोगों को? तो
اس نے کیا بتایا ان بزرگ نے؟ ان کا تیرا ماضی ہے کہ تو پانی کا ایک گندا اور غلیظ قطرہ تھا، کپڑوں پہ لگ جائے تو دھوئے بغیر نماز نہ ہو، جسم سے نکلے تو غسل کیے بغیر طہارت حاصل نہ ہو، وہ غلیظ چیز تھی جس سے اللہ نے تجھے بنایا. اور حال یہ ہے کہ تیرے پیٹ میں ابھی بھی کئی کلو گندگی بھری بھی ہے، ذرا سی ہوا خارج ہو گندگی نہ نکلے، صرف وہاں ہوا جو پاس ہو کے آئے گی نا وہی اگر نکل آئے تو لوگ اپنی ناک کو پکڑ کے بھاگ جائیں گے یہاں سے. ہر وقت پیٹ میں گندگی لے کے تو کیا کرتا ہے؟ گھومتا ہے 24 گھنٹے. اور تیرا مستقبل یہ ہے کہ ادھر تیری روح نکلی اور ادھر تیرے جسم میں سڑاند پیدا ہونا شروع، پھول کے پھٹ کے کیڑے پڑ جائیں گے. اس زمانے کے لوگ بڑے نرم دل ہوتے تھے، فوراً وہ توبہ کر لی. اس نے کہا آپ نے بالکل صحیح کہا. اصل تو یہ ہے ماضی بھی گندا، حال بھی گندا اور مستقبل تو بہت ہی گندا. تو یہ انسان اپنی اوقات بھولتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے؟ وہ میں اکڑ غریبوں کو، جو اپنے سے کمتر لوگ ہیں ان سے تمیز سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ بہت غضب والی بات ہے. تو فرعون صاحب بھی، قارون بھی اپنی اوقات، جب بھی انسان اپنی اوقات بھولے نا تو واش روم میں سوچنا چاہیے کہ ہماری اوقات ہے کیا، کتنی گندگی، کتنے عیب اللہ نے انسان کے ساتھ لگا دیے ہیں. اس لیے انسان، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تکبر ہمیشہ احمق اور بے وقوف آدمی میں ہوتا ہے، عقل مند کبھی بھی متکبر نہیں ہوگا. ہمیشہ یہ احمقوں اور بے وقوفوں کا کام ہے. عقل مند کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے. 2 منٹ لگتے ہیں عزت جانے میں بھی، دولت جانے میں بھی، صحت جانے میں بھی. بڑے بڑے پہلوان ہیں، کوئی بیماری لگی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے، 2 منٹ لگتے ہیں انسان کو تباہ ہونے میں، پھر بھی اکڑتا ہے میں یوں میں یوں میں یوں. تو قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان کی قوم نے کہا لا تفرح، اتراؤ مت، ان اللہ لا يحب الفرحین. یاد رکھو اگر کسی کو اللہ نے دولت دی ہے، وہ اچھی گاڑی میں گھومتا ہے، اس کے ساتھ نوکر چاکر ہوتے ہیں، تو یہ عمل شریعت میں ناجائز نہیں ہے. بعض لوگ نا شریعت کو سمجھتے نہیں ہیں اور ہر جگہ فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں قرآن کی آیتیں. اترانا کسے کہتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا. محض خادم کثرت سے رکھنا، خدمت گزار. اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو آپ خادم رکھ سکتے ہو، 10 خادم رکھو، آپ خادم بھی رکھو، گاڑی بھی اچھی رکھو، کپڑا بھی اچھا پہنو، لگژری لائف اسٹائل اختیار کرو. تو اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا یہ تکبر نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں پہ اترانا یہ کیا ہے؟ تکبر ہے. علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے، فقہاء نے، کہ اگر کوئی شخص کسی مالدار گھرانے کی خاتون سے شادی کرتا ہے، جس خاتون کے گھر میں خود کام کرنے کا رواج نہیں ہے، اتنے لگژری لائف اسٹائل ہے ان کا کہ ان کے ہاں نوکر کام کاج کرتے ہیں، عورتیں گھر کے کام نہیں کرتی. تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایسے گھرانے سے آپ بیوی لے کر آئے تو آپ اس سے گھر کی خدمت نہیں کرا سکتے، بلکہ آپ کو اس کے لیے نوکر کا انتظام کرنا پڑے گا. کیوں؟ قرآن کہتا ہے عاشروہن بالمعروف، عرف کے مطابق ان سے پیش آؤ. تو ان کا عرف یہی ہے کہ ان کے ہاں کام، پیسہ اللہ نے زیادہ دیا ہے تو بھائی وہ کہتے ہیں ہمیں پیسہ ہے تو ہم کیوں پکائیں روٹی، ہم نوکر رکھ لیں گے. تو یہ جائز ہے اس میں اگر ہو پیسہ، نہیں ہے تو خام خواہ میں شو بازی کی کوشش نہ کرو. قرضے لے لیکن صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم لوگ اصل میں بہت اعلیٰ خاندان کے ہیں، ہمارے ہاں خود کام نہیں ہوتا، نوکر ہمارے ہاں روٹی پکاتا ہے، نوکر کو دینے کے لیے تنخواہ ہے نہیں. تو ایسا نہ ہو، شو بازی اچھی چیز نہیں ہے. اگر اللہ نے دیا ہے تو ٹھیک ہے، نوکر رکھے جائیں، ماسیاں رکھی جائیں. ہمارے دوست تھے ایک جامعۃ الرشید میں، ہمارے کلاس فیلو تھے، بہت اللہ نے پیسہ دیا تھا. وہ گاڑی لے کے نکلتے تھے، ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے اکثر. گاڑی پنچر ہوئی نا تو یہ نہیں کرتے تھے کہ وہ بھائی نکالو یا خادم کو فون کرو، فوراً گھر سے دوسری گاڑی منگوائی، جہاں بھی ہیں فوراً فون کیا بھائی دوسری گاڑی بھیجو، اس کو لے جاؤ. تو اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو وہ سہولت فائدہ اٹھا سکتے. لیکن وہ ایک حادثے میں شہید ہو گئے، جوان تھے بالکل، ایک ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بڑے نیک عالم تھے. تو کیا کہہ رہا تھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی لگژری لائف اسٹائل اختیار کرتا ہے تو اس پہ تکبر کے فتوے، کیونکہ لوگ لگاتے ہیں یہ عالم کرولا میں گھوم رہا ہے، یہ لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں. اول تو علماء اکثر اپنی لینڈ کروزر میں نہیں گھوم رہے ہوتے ٹھیک ہے نا،
کسی مرید کی لینڈ کروزر ہوتی ہے, وہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوتا ہے, تو اس پہ بھی لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں, یہ جناب مرغا کھا رہے ہیں. تو اگر وہ اپنی بھی لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں, اگر اللہ نے ان کو پیسہ دیا ہے تو آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, آپ کو خوشی ہونی چاہیے. ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی کہ مفتی صاحب کے پاس کیا ہے, لینڈ کروزر ہے, ٹھیک ہے, تو یہ خوش ہونا چاہیے. سمجھ رہے, لوگ کہتے ہیں کہ نبی تو گدھے پہ گھوما کرتے تھے, تو ٹھیک ہے پھر گدھے لا کے باندھ دیں یہاں پہ آپ. بھائی اس زمانے کے کا جو سواری تھی, اس زمانے کی جو خوراکیں تھیں وہ نہیں ہیں اب. جو سواری تھی نا, خوراکیں تو چلو وہ تو وہی ہیں, وہ تو سارا سسٹم چینج ہو گیا نا. تو نبی نے بھی اپنے دور کے لحاظ سے سواریوں کو اختیار کیا ہے, اور ہم اپنے زمانے کے لحاظ سے سواریوں کو اختیار کریں گے. خیر, تو قارون سے کہا کہ لا تفرح اترامت ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. ہر پیسے والے کو یہ حکم ہے جو قارون کو دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے تجھے جو نعمتیں دی ہیں اس سے آخرت کی فکر بھی کر, کیونکہ پیسے سے جیسے دنیا کے مزے حاصل ہوتے ہیں آخرت کے مزے بھی پیسے سے حاصل ہو سکتے ہیں. سارا دنیا پہ ہی لگا رہا ہے, آخرت کے لیے بھی تو کوئی ڈپازٹ کر. بھائی اللہ نے آپ کو اتنا پیسہ دیا ہے, اتنے نوکر چاکر سب, تو کچھ حصہ آخرت کے لیے بھی تو رکھو کہ میرے گناہوں کی معافی میں وہ کام آئے. آخرت کے لیے تو کچھ کر ہی نہیں رہا. اور ولا تنس نصیبک من الدنیا, اور اے قارون یہ مت بھول کہ تو نے دنیا میں رہنا کتنا ہے. جتنا دنیا میں حصہ ہے نا اس کو بھولنا نہیں ہے, وہ بہت تھوڑا سا ہے. دولت تو ہے اتنی مگر عمر لمبی. بھائی آپ ارب پتی بن سکتے ہو, پوری دنیا کی دولت خرید سکتے ہو, مگر عمریں 60-70 سال سے اوپر تجاوز نہیں کرتی. تو کھا تھوڑی سکتے ہو اتنا, کھا تو اتنا ہی, پیٹ بھی اتنا ہی ہے, روٹی بھی 2 ہی کھا سکتے. اب ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپے آ گئے تو کیا کھائے گا وہ؟ بھائی غریب تھا تو ناشتہ ہی نہیں کرتا تھا, ذرا پیسہ زیادہ آ گیا تو پراٹھا کھا لیا اس نے, اور پیسہ آ گیا تو پراٹھے کے ساتھ انڈا بھی ہو گیا, اور کیا کرے گا, بریڈ کھا لے گا, اور کیا کر لے گا. بھائی پیٹ تھوڑی بڑا ہو رہا ہے, تو ایک حد ہے, اس سے آگے نہیں ہو سکتا. تو کہا کہ دنیا میں کتنا رہنا ہے اس کو بھول مت, تو تیری دولت سے ایسا لگ رہا ہے کہ تو ہمیشہ یہاں رہنے کے لیے آیا ہے. کتنی اچھی نصیحت تھی, ذرا سی بھی سینس ہوتی تو فوراً مان لیتا. اور ایک بات یہ بھی کی, احسن کما احسن اللہ الیک, جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی اللہ کی مخلوق پر احسان. تیرے پاس اتنا ہے, یہاں لوگوں کو کھانے کی روٹی نہیں, بنی اسرائیل پہ ظلم ہو رہا ہے, تو بھی کیا کر, اپنی قوم کے لوگوں پہ خرچ کر, آخرت بنا اس سے آخرت. تو جواب میں کیا کہتا ہے, وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. تو جواب میں کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ میں نے اپنی مہارت اور اپنی محنت سے کمایا ہے. مجھے اللہ نے, میرے پاس دماغ کیسا ہے, خاص دماغ ہے, اس دماغ کو لڑا کے میں نے کیا کیا ہے, تو میں نے کمایا. جو غریب ہے وہ اپنی مرضی سے غریب ہے, میں نے تھوڑی کہا کسی کو غریب بنو. آج مالدار آدمی یہ بات زبان سے کہتا نہیں ہے مگر دل میں ہوتی یہی ہے کہ بھائی وہ نہیں, میں نے ایکچولی وہ ہے محنت نہیں کر سکے, میں نے تو اتنی محنت کی ہے, میں تو ایسا دماغ لڑایا ہے, تو میں اپنا پیسہ کسی اور کو کیوں دوں. حالانکہ محنت بہت لوگ کرتے ہیں, ملتا ہر ایک کو. اگر محنت میں ملتا تو مزدور سب سے مالدار ہوتے ہیں, سب سے زیادہ محنتی کون ہوتے ہیں, گڑھا کھودنے والے. اور اگر ذہانت میں ملتا تو بے وقوف تو بیچارے بھوکے مر جاتے. میں نے اپنی زندگی میں زیادہ تر, سب کی بات نہیں کر رہا, زیادہ تر بے وقوفوں کے پاس پیسہ دیکھا ہے. سب نہیں, بہت ذہین لوگوں کے پاس بھی ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر کس کے پاس ہوتا ہے. امام شافعی نے اسی لیے تو کہا لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی بنجوم اقطار السماء تعلقی لكن من رزق الحجا حرم الغنا ضدان مفترقان ای تفرقی. کہتے ہیں جس, ایسا لگتا ہے, امام شافعی کہتے ہیں جس کو اللہ نے عقل دی ہے اس سے رزق چھین لیا. ٹھیک ہے, جس کے پاس دماغ ہے اس کے پاس اکثر جیبیں بیچارے کی خالی ہوتی ہیں. ضدان مفترقان, کہتے ہیں ایسا لگتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کی بالکل اپوزٹ ہیں, جمع ہی نہیں ہو سکتے. ہوتے ہیں لیکن ایک شاعری میں تو تھوڑا مبالغہ کیا جاتا ہے نا کسی بات کو بتانے کے لیے. آگے کہتے ہیں لیکن نمل رزق لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی, اگر ہیلے سے محنت سے پیسہ مل جاتا تو مجھے دیکھتے بنجوم اقطار السماء تعلقی, آسمان کے ستاروں پہ پہنچا ہوا ہوتا. یعنی ایک لوگوں کی ایک حالت بیان کر رہے ہیں. آگے بتاتے ہیں کہ پیسہ ملتا ہے قسمت سے. اس کو ایک شعر میں بڑے پیارے انداز سے سمجھایا,
فرمایا اذا سمعت بان محروما اتا، اذا سمعت بان مشدودا حوا عودا فاثمر في يديه فصدقي، واذا سمعت بان محروما اتا ماء ليشربه فغاض فصدقي۔ بڑا ٹائٹ شعر ہے، کہتے جب تم سنو کہ ایک خوش قسمت آدمی تھا، کوئی اسباب نہیں، اس کے پاس کوئی وسائل نہیں، لیکن اس نے کیا ایک ٹہنی پکڑی اور ٹہنی نے اس کے ہاتھ میں پھل دینا شروع کر دیے، تو تصدیق کر دیا کرو خوش قسمتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ان کو پودے لگانے کی ضرورت، کھیتی باڑی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جس کام میں ہاتھ ڈالیں وہ پھل دینا، وہ ٹہنیاں ان کے ہاتھوں میں پھل دیتی ہیں۔ اور کہا کہ وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَحْرُومًا أَتَىٰ مَاءً لِيَشْرَبَهُ فَغَاضَ فَصَدِّقِي، اور جب سنو کوئی بدقسمت آدمی ہے جس کے کام اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ صحیح ہو گئی نہیں، تو اس کو بیچارے کو پیاس لگی، پانی نظر آیا اور دیکھا کنواں پانی سے کیا ہے بھرا ہوا، وہ خوش ہو گیا، چلو پانی تو ملے گا، چلو کچھ نہیں مل رہا پانی تو ملے گا۔ وہ کنویں کے قریب آیا اور پانی اس کو دیکھ کے نیچے ہو گیا، انہوں نے کہا فحققی، اس کی بھی تصدیق کر دیا کرو، بدقسمتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، سارے اسباب ہوتے ہیں لیکن ان کو نہیں ملتا۔ تو یہ سب کس کی دین ہے بھائی؟ اللہ کی۔ یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، ویقبض، جس کے لیے چاہتا ہے دروازے بند کر دیتا ہے، جس کو رزق کثرت سے دیتا ہے اس کو بھی آزماتا ہے، اور جس پہ رزق کے دروازے تنگ کرتا ہے اس کو بھی آزماتا ہے۔ تو یہ بتا دیتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کو اترانے کی ضرورت نہیں، تھوڑے دن میں یہ بھی چھن جائے گا، اور جس کے پاس غربت ہے اس کو بے صبری کی ضرورت نہیں ہے، یہ غربت تھوڑے دن میں ختم۔ مر جاؤ گے تو پھر نوٹوں کی کفن میں جیب اس لیے تو نہیں ہوتی نا، کفن میں تو کچھ بھی نہیں ہے، قبر کھود کے دیکھو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کوئی مالدار آدمی تھا، غریب تھا، آفیسر تھا، چپڑاسی تھا، سب ایک ہی طرح کے کپڑے پہن کے سو رہے ہوتے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، کیڑے سب پہ ایک ہی جتنے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ غریب کی لاش پہ کیڑے زیادہ ہوں گے، دولت مند کی لاش پہ کیڑے کم ہوں گے کہ یہ آفیسر تھے، ایسا نہیں ہے، کیڑے یہ نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو یہ کہا تو وہ جواب میں کیا کہتا ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، بھائی میرے پاس ایسے ہنر ہے، ایسے فنون ہیں جن کی وجہ سے میں نے پیسہ کمایا۔ اللہ کو غضب آیا، اللہ نے فرمایا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک قبلہ من القرون، اس کو پتہ نہیں ہے کہ تجھ سے بڑے بڑے لوگ اللہ نے ہلاک کر دیے پہلے، ان کے واقعات سے عبرت حاصل کر۔ فخرج علی قومہ فی زینتی، ایک دن اپنے جاہو لشکر کے ساتھ، اپنی زینت کے ساتھ نکلا کہیں باہر۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو لوگوں کی گاڑیاں بنگلے دیکھ کے رالیں ٹپکاتے ہیں نا، وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش ہمیں بھی کچھ ایسا، ہمیں تو اس کوئی سالہ پوچھتا ہی نہیں ہے، کہتے ہیں نا لوگ۔ ایک آدمی ایک محلے میں گیا نا، کہہ رہے شکر ہے میری عزت نہیں ہے اس محلے میں۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہہ رہے ورنہ بےزتی ہو جاتی بہت، آج میں نے کام ایسا کیا ہے کہ اگر عزت ہوتی تو بےزتی ہو جاتی۔ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں، عزت ہی نہیں ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ تو وہ دیکھ کے کیا کہنے لگے، مائیں جب دیکھتی ہے نا یہ منظر تو چاہتی ہے ہمارا بیٹا بھی کیا بنے، یہ بنے، ایسی عزت، یہ لشکر ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں قال الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے علم دیا تھا نا انہوں نے کیا کہا، جو علماء تھے، ویلکم، تم تباہ ہو جاؤ، اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، ناس ہو تمہارا، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ نیک لوگوں کو جو آخرت میں بدلہ دے گا وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے۔ اس پہ تو کبھی رشک نہیں آیا کہ یہ اتنی تہجد پڑھتا ہے، یہ اتنی تلاوت کرتا ہے، یہ اتنے صدقات و خیرات کرتا ہے، یہ خیر کے تمام کام کر رہا ہے، آخرت میں کہاں ہو گئی ہے، اس کو دیکھ کے تو کبھی بھی رشک نہیں آیا کہ ہائے کاش ہمیں بھی اللہ ایسی توفیق دے دے، ہائے کاش ہم بھی شریعت پر ایسے چلتے۔ جو اصل ہے، اور یہ جو فنا ہونے والی ہے، جس کا تمہیں پتہ ہے کہ مر جائے گا، ختم ہو جائے گی، اس پہ کیا کر رہے ہو، رالے ٹپکا رہے ہو۔ تو ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون، اور پھر وہ اہل علم خود ہی کہنے لگے کہ یہ صفت صبر کرنے والوں کو عطا ہوتی ہے۔ فوراً کسی کی چمک دھمک دیکھ کے جو فوراً پیچھے پڑ جاتے ہیں نا، ان کو اللہ ان میں یہ خاصیت پیدا نہیں کرتا کہ وہ دینداروں کو دیکھ کے رش کرے۔ اب ہوا کیا، حدیث میں آتا ہے، یہ قرآن میں تو اجمالی ہے، حدیث میں تفصیل ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو قارون کو بار بار نصیحت کرتے تھے، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، خیال کرو، ظلم مت کرو۔ تو قارون کو نا چڑ ہو گئی کس سے، موسیٰ علیہ السلام سے۔ اس زمانے میں بھی بعض لوگوں کو علماء سے چڑ ہو جاتی ہے، جو سیکولر طبقہ ہے نا ان کو بہت زیادہ چڑ ہوتی ہے علماء سے،
کیونکہ ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں. تو وہ بدنامی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. تو اس کو چڑ ہو گئی. اس کمبخت نے کیا کیا؟ بدبخت نے ایک عورت کو خریدا, جوان عورت, اور اس کو ٹھیک ٹھاک پیسے کی لالچ دی کہ میں تجھے بہت نواز دوں گا, کروڑوں روپے جو بھی اس زمانے کے ہوں گے, تو نے صرف یہ کرنا ہے کہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت, تو نے حضرت موسیٰ پہ زنا کی تہمت لگا دی, بدکاری کی. عورت جب یہ کسی پر فحش تہمت لگاتی ہے نا تو